نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین، معزز علماء کرام اور میرے تمام بزرگ حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نقیب محفل آپ عرض فرما رہے تھے کہ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کروں گا، لیکن میں نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظم کی صورت میں نہیں بلکہ نثر کی صورت میں آقا علیہ السلام کا پیغام آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اس نیت کے ساتھ کہ آج ہم جس مرحوم و مغفور کے سال ثواب کے لیے جمع ہوئے ہیں، ہم سب کے محترم جناب سردار غلام مرتضیٰ صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو ٹھنڈا فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرمائے۔ ہمیں اپنے بزرگوں نے یہ سکھایا ہے، صوفیاء اکرام نے یہ بتایا ہے، جن لوگوں سے دین ہمیں پہنچا ہے ان اللہ والوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ آپ کی خوشی ہو یا آپ کا غم ہو، آپ نے ایک ہی کام کرنا ہے کہ خوشی ہو یا غم ہو، آپ نے یا ذکر خدا بلند کرنا ہے یا ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلند کرنا ہے۔ اگر ہم ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کو اپنی خوشی اور اپنے غم میں ڈال لیں گے تو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی۔ آج یہ سال ثواب کی بزم ہے، 40ویں کا پروگرام ہے، 40واں ایک مستحب عمل ہے۔ حضور علیہ السلام کی متعدد حدیثیں جو ہیں وہ اس سال ثواب کے اوپر موجود ہیں، لیکن یہاں میلاد کر کے ذکر مصطفیٰ کر کے جس طریقہ کے ساتھ ہم اپنے مرحوم کو یہ ثواب پہنچاتے ہیں، تو جس طرح زندہ ہوتے ہوئے ہم کسی کو تحفہ پہنچاتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد اگر کسی کے لیے ہم کوئی نیک عمل کر کے اس کو گفٹ بیچتے ہیں تو ہماری شریعت اسلامیہ کے مطابق قبر میں وہ بندہ خوش ہوتا ہے۔ اگر وہ عذاب میں مبتلا ہے تو اس کا عذاب ہٹا دیا جاتا ہے، اور اگر اس کی بخشش ہو چکی ہے تو اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ اب اس سال ثواب کی متعدد صورتیں ہیں، آپ حدیث سے ثابت ہے کہ کنواں کھدوا کر بھی اپنے والد اور والدہ اور رشتہ داروں کے لیے سال ثواب کر سکتے ہیں، آپ راستہ بنوا کر بھی کسی کے لیے سال ثواب کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو عمل ہے یہ اتنا اہمیت کا عمل ہے کہ ہمارے بزرگوں نے تو یوں بات ختم کی کہ جو دعا نہیں مانگتا اس کے بارے میں کہا کہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ یعنی یہ فاتحہ اور درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے ثابت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اولاد صدقہ جاریہ بن جاتی ہے جو اپنے والدین کے لیے نیک اعمال کرنے کے بعد دعا کرتی ہے۔ علامہ صاحب موجود حدیث میں یہ لفظ آتے ہیں کہ صرف نیک عمل ہی نہیں بلکہ نیک عمل کرنے کے بعد اپنے والدین کے لیے جو اولاد دعا مانگتی ہے تو قبر میں ان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت بنا کر کائنات میں مبعوث فرمایا گیا، صرف اس کائنات میں نہیں بلکہ پورے عالمین کے لیے آقا علیہ السلام کو رحمت بنا کر بھیجا گیا، تو رحمت کی چند باتیں موجودہ حالات کے تناظر میں کر کے اجازت چاہوں گا، اور اس نیت کے ساتھ یہ باتیں کریں گے کہ اس کا ثواب ہمارے مرحوم کو پہنچے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب رحمت بنا کر بھیجا تو تفسیر علوسی میں بات لکھی ہوئی ہے کہ شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے کہا کہ یا رب تو یہ کہتا ہے کہ اس کو میں نے رحمت بنا کر عالمین کے لیے بھیجا، تو میں بھی عالمین کے اندر موجود ہوں، میں بھی تو تیری مخلوق میں آتا ہوں، میرے لیے اس کی رحمت کیا ہوگی، میں اس کی رحمت سے کیسے استفادہ کروں گا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے شیطان مانگ، میرے محبوب کے وسیلے سے کیا مانگنا چاہتا ہے، میں تجھے بھی رحمت سے خالی نہیں بھیجوں۔ تو شیطان جب رندہ درگاہ ہوا، اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لعنت کر کے زمین کے اوپر بھیج دیا کہ قیامت تک تو لعنتیوں کا امام بن گیا ہے۔ اور اس کو یہ سزا دی گئی تھی کہ ایک فرشتہ نازل ہوتا تو صبح کے وقت ایک تھپڑ اس کو رسید کرتا اور شام تک اس کا اثر پہنچتا، اور دوسرا فرشتہ شام کو ایک تھپڑ دوسرے رخ پہ مارتا اور صبح تک اس کی جو گرمی ہے اس کو محسوس ہوتی، اس کا درد نہیں ٹھہرا۔ اگر تم محبوب کا وسیلہ دے کر اپنا پرانا مقام مانگتا کہ مجھے وہ مقام دوبارہ عطا کر دے، تو مجھے اپنے محبوب کی قسم میں تجھے پھر وہ مقام عطا کر دیتا، لیکن تو نادان تھا، تو نادان چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ چمن میں تو تنگی دامان کا علاج بھی تھا۔ شیطان پھر بھی شیطان رہا، اس نے بہت کم مانگا ہے، اس نے یہ مانگا کہ میری یہ سزا ختم ہو جائے جو مجھے تھپڑ لگتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جا، میں تجھے اپنے محبوب کی برکت سے خالی نہیں موڑتا، یہ سزا آج کے بعد تجھے معاف ہے۔ معزز سامعین، میں اور آپ جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد اس اصال ثواب کی بز میں منا رہے ہیں، ہمارا وہ نبی ہے کہ شیطان بھی اس کی رحمت سے محروم نہیں رہا، اور آقا علیہ السلام کی ایک شفاعت کبریٰ ہے جس سے پوری انسانیت مستفید ہوگی کہ قیامت کے دن اصحاب کتاب شروع کروانے کے لیے ساری امتیں حضور علیہ السلام کا وسیلہ شروع کریں گی، آقا علیہ السلام کا وسیلہ پیش کریں گی، تو پھر جا کے اصحاب کتاب شروع ہوگا۔ یعنی آقا علیہ السلام کی شفاعت کبریٰ ہر مسلم اور غیر مسلم سب کے لیے، لیکن اپنوں کے لیے تو آقا علیہ السلام پھر قبر میں بھی تشریف لے آتے ہیں، کیونکہ مر کے پہنچا اس دل ربا کے واسطے عاشق تو اسی لیے مرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی زیارت ہو جاتی ہے۔ کسی نے کہا تھا نا کہ اہل ایمان مثل خورشید جیا کرتے ہیں، اہل ایمان مثل خورشید جیا کرتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ یہ مرنے کا یہ مقصد نہیں کہ انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد انسان اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ مولانا جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبر کے اوپر اگر ایک پرندہ بیٹھا ہوتا ہے تو زندہ بندے کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ پرندہ نر ہے یا مادہ ہے، لیکن قبر والے کو اندر سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ میری قبر پہ جو پرندہ بیٹھا ہوا ہے یہ نر ہے یا مادہ ہے۔ تو اگر اولاد قبر پہ آتی ہے تو اس کو کتنی کیا والدین دیکھتے نہیں ہوں گے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس کا یہ معمول تھا کہ وہ ہر جمعرات کو اپنی والدہ کی قبر پہ جاتا اور سورہ یاسین پڑھتا۔ ایک دن والدہ اس کو خواب میں آئی تو والدہ نے کہا کہ بیٹا جب قبر میں جاتے ہو سورہ یاسین پڑھتے ہو تو سورہ یاسین پڑھنے سے پہلے پاؤں کی طرف تھوڑی دیر کھڑے ہو جایا کرو، کچھ نہ پڑھا کرو، بس ویسے کھڑے ہو جائے۔ وہ خواب میں اپنی والدہ سے پوچھتا ہے کہ والدہ محترمہ میرے پاس وقت کم ہوتا ہے، میں پہلے ہی سورہ یاسین پڑھتا ہوں تو میں خاموش کیوں کھڑا ہو جایا کروں؟ فرمایا بیٹا جب تو سورہ یاسین پڑھتا ہے تو اتنے انوارات اور تجلیات کی بارش میرے اوپر بھی برستی ہے اور میرے اوپر بھی برستی ہے کہ اس انوارات اور تجلیات کی وجہ سے میں تیرا چہرہ بھول جاتی ہوں، چہرہ سامنے سے ہٹ جاتا ہے، اس رحمت